بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے خطبہ اشباہ کا جو پہلا جز ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، پہلا پارٹ، اس کے اندر جو باتیں زیر غور آئیں اور اس حصے کے اندر جو چیزیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان حقیقت بیان سے صادر ہوئی، ان پر ذرا نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ معرفت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت اور شان، اس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا، جو انداز اختیار کیا، وہ انداز اور اسلوب جو ہے وہ انتہائی طور طلب ہے۔ ذرا اس پر مزید اس کے متعلق سوچنے کی اور غور و خوض کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات بیان کی اور ان صفات کے ذکر میں، صفات کے تذکرے میں مخلوق کی جو ضروریات اور حاجات خالق کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، یا پرستاروں کی جو ضروریات اور حاجات معبود حقیقی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، یہ تذکرہ انہوں نے اس انداز میں اور اس اسلوب میں کیوں کیا ہے؟ یعنی اللہ کا ذکر اور پھر اللہ تبارک و تعالی جس طرح مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور مخلوقات اپنی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر لوگ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ان سے امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں، ان کی ضروریات ان کے ذہن کے مطابق، ان کی ضروریات اور ان کی جو حاجات ہیں وہ ان کے معبودان کے ذمہ ہوتی ہیں۔ تو باقی جتنے معبود اس دنیا میں جن کی عبادت کی جاتی ہے، معبودان باطن، ان کے متعلق لوگ یہ خیال رکھتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک حقیقی ہے اور وہی حقیقت میں تمام مخلوقوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی ذات، اس کے وجود، اس کی صفات کے تذکرے کے ساتھ اس بات کا ذکر کرنا، ان حقائق کا ذکر کرنا کہ مخلوقات کی ضرورتیں اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ انتہائی لازمی اور ضروری تھا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے جو ہیں ان کے دل جو ہیں وہ دل اطمینان اور راحت سے سرشار ہوں۔ اس لیے قرآن پاک نے بھی بالکل یہی اسلوب اختیار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے آگے چل کر ذرا یہ عنوان چھیڑا اور ان باتوں کو موضوع بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں آ چکا ہے، انہی صفات پر انحصار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ضمن میں شیطان انسان کو جن چیزوں کا مکلف بناتا ہے، شیطان انسانوں کو جن چیزوں کی زحمت دیتا ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا مطلب اور نتیجہ یہ ہوا اور رزلٹ یہ نکلا
کہ جہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا ذکر ہوگا تو مخلوقات کی ضروریات اور حاجات والا جو پہلو ہے وہ وہاں لازمی طور پر ڈسکس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو پہلو ہے وہ بھی لازمی طور پر وہاں بیان ہوگا اور ڈسکس ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پہلو ہے اور یہ جو موضوع ہے، اس موضوع کی وجہ سے بہت سے جو فرق ہیں، بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ پٹڑی سے اتری، جنہوں نے یہ قریب لگانے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی ذات کی حقیقت تک پہنچنے کی جنہوں نے کوشش کی، اور صفات جو ہیں ان کو اپنے علم کے احاطے میں لانے کی کوشش کی، تو وہ دور کی گمراہی میں جا گرے۔ معتزلہ کی مثال لے لیں، اہل تشیع کی مثال لے لیں، ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کی جو نصابی کتابیں ہیں، خصوصاً نصابی کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں نا وہ روح رواں کی حیثیت رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کی حقیقت ان کی تہ تک پہنچنا ہے۔ اس لیے یہ لوگ پٹڑی سے اتر گئے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے تذکرے کے ضمن میں یہ صفات کا جو انہوں نے پہلو چھیڑا ہے، اور یہ جو موضوع انہوں نے چھیڑا ہے اس لیے چھیڑا ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہیں، اور جس طرح کے شریعت مطالبہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے کا، اسی طرح ان صفات کو ماننا یہ بے حد ضروری ہے ہدایت کے راستے پر رہنے کے لیے۔ اس لیے انہوں نے اس بات کا ذکر یہاں کیا، اور یہ بھی بتایا کہ راسخون فی العلم جو ہیں ان کا یہ فیصلہ اور انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی جو صفات بیان کر دی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو انہی تک محدود رکھنا ہے، اور باقی معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہ ہے رسوخ فی العلم۔ آپ اگر اہل تشیع کی کتابیں یا ایک معتزلہ کی کتابیں پڑھیں گے تو معتزلہ اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی کہ وہ راسخون فی العلم کا جو باب ہے اور یہ جو موضوع ہے، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اور اس باب کو کھولتے ہوئے وہ اس چیز پر اصرار کرتے ہیں کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو تمام تر علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بتائی ہوئی حد تک محدود رکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ یعنی حضرت علی کے نزدیک راسخون فی العلم کا یہ تعارف اور یہ تعریف نہیں ہے کہ وہ تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بلکہ راسخون فی العلم کا تعارف اور ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ بڑا ہی نازک اور حساس معاملہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ذرا غور طلب تھی، اس لیے میں نے جو ہے نا وہ دوبارہ آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے۔ تو آگے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مزید آگے ذکر آ رہا ہے اور تذکرہ آ رہا ہے۔ هو القادر الذی اذا ارتمت الاوہام لتدرک منقطع قدرتہ، وہ ایسا
قادر ہے الذی اذا تامت الاوہام، جب اوہام تیر چلانے لگتے ہیں، وہم جو ہے وہ تیر چلانے لگتے ہیں، لتدرک منقطع قدرت ہی، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انتہا کو پا لیں۔ یعنی جب اوہام، یعنی مطلب یہ ہوا ان کے کہنے کا کہ جو ہے نا سلیم العقل، جو سلیم عقلیں ہیں وہ تو وحی کی تابع ہوتی ہیں، اور وہ عقلیں بھی اس دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہیں جو کہ وحی کے تابع اپنے آپ کو نہیں بناتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو وہم کے حوالے کر دیتی ہیں، وہم کے سپرد کر دیتی ہیں۔ تو اوہام جب تیر چلانے لگتے ہیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی انتہا کو پا لیں، وَهَذَا الْفِكْرُ الْمُبَرَّأُ مِنْ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ، اور وہی سے آزاد فکریں جب وساوس کے خطرات میں مبتلا ہوتی ہیں، اَن یقع علیہ فی امیقات غیوب ملکوتہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہتوں کے جو غیوب ہیں ان کی گہرائی تک پہنچ جائیں، ان غیبوں کی گہرائی تک پہنچ جائیں، جو غیب یا جو غیوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی دسترس ان کی پہنچ اور ان کی فکر و عقل سے بلند رکھے ہوئے ہیں، دور رکھے ہوئے ہیں، ان غیوب کی تہ تک پہنچ جائے، وَتَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إِلَيْهِ لِتَجْرِيَ فِي كَيْفِيَّةِ صِفَاتِهِ، اور قلوب ان غیوب کی طرف والہانہ طور پر دوڑ پڑیں، والہانہ طور پر دوڑ پڑیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے اندر چلنا شروع کر دیں۔ وَغَمُزَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ فِي حَيْثُ لَا تَبْلُغُهُ، اور عقلی صلاحیتیں جو ہیں وہ گہرائی اختیار کرنی شروع کر دیں، فِي حَيْثُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلَ عِلْمِ ذَاتِهِ غَدَاءَهَا، تاکہ وہ عقلی صلاحیتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو حاصل کرنے، ان کی تہ تک پہنچ سکیں، اور وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں عقلیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو علم ہے اس ذات کے علم کو یعنی اپنی کوشش کے مطابق کسی نہ کسی طریقے پوری طرح حاصل کر لیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رادعہا، جب عقلیں، جب فکریں اور جب وساوس اور جب خطرات، یہ تمام تر کاوشیں جو ہیں وہ بجا لے آتے ہیں، یعنی اس طرف جو ہے وہ فکریں اور عقلیں جو ہیں وہ بہہ پڑتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اس کی جو صفات ہیں ان کا پوری طرح ادراک کرنا ہے اور احاطہ کرنا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب عقلیں اور فکریں یہ سب کچھ کر کے تھک جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نام مراد لوٹا دیتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عقلیں اور فکریں اور اوہام اور وساوس اور خطرات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو انتہا ہے اور اس کی صفات کی جو رفعت ہے پوری طرح وہ اس تک رسائی حاصل کر سکیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناکام کر دیتے ہیں، نامراد کر دیتے ہیں۔ اسی تھکے ماندے عالم میں وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہوتی ہیں عقلیں اور فکریں۔ وہ اتنی بلند ذات ہے، ان عقلوں اور فکروں کے ذریعے اس کی جو
ذات کی یا صفات کی رفت ہے اس کی انتہا کو نہیں پہنچا جا سکتا. جو کچھ اس نے بیان کر دیا ہے بس اس پر انحصار کیا جائے, اسی پر صاف کیا جائے, اسی پر گزارا کیا جائے, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. اور فرماتے ہیں وہی تجوب محاویہ سودا فی الغیوب متخلصۃ الیہ سبحانہ, اور وہ عقلیں اور فکریں جو ہیں وہ غیوب کے جو پردے ہیں, ہولناک پردے, ان ہولناک پردوں کے ان ہولناک پردوں تک پہنچنے کے لیے وہ خالص ہو کر وہ چکر لگانے لگتی ہیں عقلیں اور فکریں, تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ غیوب کے جو ہولناک پردے ہیں ان تک پہنچ سکیں. فراجعات, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہی ان کے ساتھ وہی واردات گزرتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. وہ لوٹ آتی ہیں ناکام اور نامراد ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کے جو پردے ہیں ان تک رسائی ممکن نہیں ہے. اللہ اکبر. اذ جبہت معترفۃ بانہ لا ینال بجور الاتصاف کنہا معرفتہ. پھر کیا ہوتا ہے, یہ سب کاوشیں اور یہ سب کی سب کوششیں اور تکلفات, یہ سب زحمتیں جب وہ اٹھا لیتے ہیں عقل, یہ سب زحمتیں جب اٹھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, جو بے حق معترفۃ, تو پھر وہ اعتراف کرتے ہوئے ماتھا ٹیک دیتے ہیں. بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے. بہت کوشش کی معتزلہ نے, بہت کوشش کی اہل تشیع نے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو, لوگوں کو یا کم از کم اپنے آپ کو مطمئن کر دیں. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر آیا قرآن مجید میں, بل یداہ مبسوطتان, اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. انہوں نے اس کی تعبیر کی, مجازی معنی کیے. اللہ کے عرش کا ذکر آیا تو وہاں ان کو دورے پڑنے لگے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عرش کا وہ مفہوم لوگوں کو ازبر کرائیں, یاد کرائیں اور وہ لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ ہم بھی مطمئن ہو جائیں اور لوگ بھی مطمئن ہو جائیں. اسی طرح یوم یکشف عن الساق, پنڈلی کا ذکر آیا اور اس بات کا بھی ذکر آیا کل من علیہا فان الا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام, اللہ کے چہرے کا ذکر آیا. ان صفات کے بارے میں انہوں نے اتنی سر پھٹور کی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. کئی کتابیں لکھ دی ہیں. مقصد کیا تھا, مقصد یہ تھا کہ خالق اور مالک کا جو ان کے خیال میں جو مذمومہ تصور ہے وہ تصور ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو اس کا قائل کر سکیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. یہ جو انہوں نے عقیدہ اختیار کیا کہ کیا نام ہے, قرآن اللہ کی مخلوق ہے, یہ اسی بنیاد پر کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. اس کے علاوہ خارجی جو تھے, خارجی, انہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا. اس کو حس کے ذریعے معلوم نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح قدریہ فرقہ جو ہے وہ وجود میں آیا, جبریہ فرقہ وجود میں آیا. یہ تمام کے تمام فرق کیوں وجود میں آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو تکلیف ما لا یطاق میں مبتلا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تکلیف ما لا یطاق میں جو اپنے آپ کو مبتلا کرے گا وہ خائب رہے گا, خاسر رہے گا, گھاٹا پائے گا, خسارے میں مبتلا ہوگا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بالکل یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ اللہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے. یہ عقیدہ رکھنا ہے کما یعنی کو شان ہی, جس طرح اللہ کی شان کو لائق ہے. نہ ہم اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, نہ ہم ان کی تنزیہ کرتے ہیں. عرش کا معنی
عرش ہی کرتے ہیں، اس کا مجازی معنی حکومت اور اقتدار نہیں کرتے، یاد کا معنی ہاتھ ہی کرتے ہیں، اس کا معنی اختیار اور کنٹرول اور قوت نہیں کرتے۔ معتزلہ اور شیعہ یہی معنی کرتے ہیں۔ آسن الفوائد کے اندر اور شرح العقائد کے اندر ابن بابا القمی نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، جس کی تفصیل پر محمد حسین نجفی نے آسن الفوائد کے اندر اور ان کی دیگر جو تفسیر کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، وہاں تفاصیل مل جاتی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، تم نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ جو بیریئر لگا دیا ہے شریعت نے، جو رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، اللہ کی ذات کا تعارف کرانے کے بعد اور اس کی صفات کا تعارف کرانے کے بعد اس بیریئر کو کراس کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور یہی چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کے جو پردے ہیں ان تک وہ انتہائی ہولناک پردے ہیں۔ مخلوق جو ہے وہ چاہے ارضی مخلوقیں ہوں یا سماوی مخلوقیں ہوں، وہ ان غیب کے پردوں کی تہ تک پہنچنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ ساری کوششیں جو وہ کر لیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ماتھا ٹیکنا پڑتا ہے کس کے آگے؟ یہ بات تسلیم کرتے ہوئے بِأَنَّهُ لَا يُنَالُ بِجَوْرِ الْاِعْتِصَافِ كُنْهَا مَعْرِفَتِهِ، کہ یہ جو بے راہ روی ہے، ظلم کی بے راہ روی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی جو انتہا ہے اس کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس بات کو تسلیم کرنے کے لحاظ سے وہ ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو تعارف ہے یا اس کی صفات کا جو تعارف ہے وہ ایک حد تک مخلوق کی دسترس میں ہے، جہاں تک اللہ نے بیان کر دیا ہے اور جہاں تک وحی نے بیان کر دیا ہے، اس سے آگے مخلوق کا، عقلوں کا، فکر کا، وساوس کا، خطرات کا، دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کا، اس سے آگے ان کا کوئی کام نہیں ہے اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَخْطُرُ بِبَالٍ أُولِي الرَّوِيَّاتِ خَاطِرَةٌ مِّن تَقْدِيرِ جَلَالِ عِزَّتِهِ۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو فکر پیما ہے، فکر پیما یعنی بلند فکر لوگ جو ہیں، جن کی جو انتہا درجے کے شاطر ہیں، انتہا درجے کے ذہین ہیں، فکر پیما لوگ جو ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو خیالات نازل ہوتے ہیں ان خیالات کے ذریعے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت کا، اس کی عزت کا جو اندازہ ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ بالآخر ماننا پڑتا ہے، بالآخر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ بڑوں نے جو ہے نا اس معاملے میں رد و قد کی ہے اور بہت زیادہ انہوں نے اس بارہ میں ہاتھ پاؤں مارے ہیں، لیکن ساتھ یہ نامشکور رہی ہے اور نتیجہ یہ نکلا ہے زیادہ تر جو ہے وہ پٹڑی سے اتر کر وہ ہدایت سے ہی اتنے دور چلے گئے کہ پھر ہدایت اور ان کا آپس میں جو تعلق تھا وہ قائم ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ الذی ابتدأ الخلق علی غیر مثال امتثلہ۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ پھر آپ جو ہے نا وہ یعنی لوگوں کو پوری کائنات کے جو فکر پیما ہے ان تمام فکر پیماؤں کو عاجز بتلانے کے بعد، باور کرانے کے بعد، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کے حوالے سے جو کاراگری اور صنعت کاری دکھائی اس کا وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ جی ابتداء الخلق، وہ ذات جس نے خلق یعنی مخلوق کی ابتدا کی، علی غیر مثال، بغیر کسی مثال کے، یعنی کوئی ماڈل اور مثال سامنے رکھے بغیر اس نے
کائنات کی مخلوقات کو پیدا کیا. ولا مقدار اعتداء علیہ من خالق معہود کان قبلہ، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی مقدار اپنے سامنے رکھی ہے کہ جس مقدار کو نمونہ قرار دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں موجود پہلے سے موجود کسی خالق کی چربہ سازی کی ہو. ایسا نہیں ہے، نہ تو کوئی خالق ہے ایسا، نہ ہی کوئی ایسا نمونہ اور کوئی ایسا ماڈل موجود ہے دنیا میں کہ جس کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ پیدا کیا ہو اور ترتیب دیا ہو. اللہ اکبر. وعجائب ما ناطقت بہ آثار و حکمت ہی، یا کوئی ایسے عجائبات اس نے سامنے رکھے ہوں کہ جس کے متعلق اس کی حکمت کے آثار نے گفتگو کی ہو. واعتراف الحاجت من الخلق الی ان یقیمها بمساق قوتہ، فرماتے ہیں خالق کو، مخلوق کو یہ اعتراف ہے، یہ اعتراف ہے مخلوق کو کہ وہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے ہوئے ہے اس کی قوت کے رکنے تھمنے کے ذریعے، اس کی قوت کے رکنے اور تھمنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کائنات میں قائم رکھا ہوا ہے. ما دلنا باستقرار قیام الحجت لہ علی معرفتہ، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت کے قیام کے تمام ہونے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ معرفت کے حوالے سے جس چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے، اسی رہنمائی کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس کا جو تعارف ہے اس کے تعارف تک، بیان کردہ تعارف تک پہنچ سکتے ہیں. وظاہرت فی البدائع التی احدثها آثار صنعتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ انوکھی مخلوقیں ہیں، ان انوکھی مخلوقوں کے اندر وہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں جس کو اس کی کاراگری نے عدم سے وجود دیا ہے، پیدا کیا ہے. وآلام حکمت ہی، اور اس کی حکمت کے نشانات ظاہر ہوئے ہیں. فصار کل ما خلق حجتا لہ ودلیلا علیہ، تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے، اب وہ سب کچھ اس کے خالق ہونے کی جو ہے نا وہ دلیل پیش کر رہا ہے. کائنات میں جو کچھ ہے، تمام مخلوقیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، ان کو کوئی بنانے والا ہے، ان کا کوئی تخلیق کار ہے. وَإِنْ كَانَ خَلْقًا صَامِتًا فَحُجَّتُهُ بِالتَّدْبِيرِ نَاطِقَةٌ، کہتے ہیں کہ اگر مخلوقوں میں سے اگر کوئی مخلوق صامت ہے، خاموش ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس تدبیر کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، وہ تدبیر بول بول کر بتا رہی ہے کہ مجھے تو پیدا کرنے والا ہے. وَدَلَالَتُهُ عَلَى الْمَبْدَأِ قَائِمَةٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دلالت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی جو دلالت ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مبدا جو ہے، مبدا قائمتن، یعنی کہ اس کائنات کو، اس سارے نظام کو جو پیدا کرنے والا ہے وہ قائم دائم ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس نے بھی اس کائنات میں، اے اللہ، تجھے تیرے بلکہ تیرے بنائے ہوئے، تیرے پیدا کیے ہوئے جو ہے نا لوگوں کے جو اعضاء ہیں، مخلوقوں کے جو اعضاء ہیں، وہ مختلف اعضاء کے ساتھ جس نے تجھے تشبیہ دی، وَطَلَاهُ مِنْ حِقَاقِ مَفَاصِلِهِمُ الْمُعْتَجِبَةِ، اور گوشت کے اندر جو چھپے ہوئے جوڑ ہیں، چھپے ہوئے اور آپس میں ملے ہوئے جو جوڑ ہیں، ان جوڑوں کے ساتھ جس نے یا اللہ تیری ذات اور تیرے وجود کو تشبیہ دی، یہ تدبیر حکمت کا، تیری حکمت کی تدبیر کی غرض سے،
لم یعقد غیب ضمیر ہی علی معرفت کا، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دل کی جو پوشیدہ گرہ ہے اس گرہ کو تیری معرفت پر نہیں باندھا، یعنی اس کے دل میں تیری معرفت آئی نہیں ہے، جس نے تجھے کسی مخلوق کے ساتھ اس کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دی، اس کے دل میں تیری معرفت کا کوئی حصہ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُبَاشِرْ قَلْبُهُ الْيَقِينُ، اور نہ ہی اس کا دل جو ہے وہ یقین کے ساتھ مل سکا ہے، بِأَنَّهُ لَا نِدَّ لَكَ، اس بات پر یعنی اس کا یقین ہی نہیں جم سکتا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ تَبَرَّأَ التَّابِعِينَ مِنَ الْمَتْبُوعِينَ، اور گویا کہ اس نے یہ بات نہیں سنی جب تابعین پیروی کرنے والے جن کی وہ پیروی کرتے ہیں ان سے جب وہ بیزار ہو جائیں گے تو جو گفتگو انہوں نے آپس میں کرنی ہے اور جو انہوں نے مکالمہ آپس میں کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر جو انہوں نے اعتراضات لگانے ہیں، گویا کہ اس نے ایسا کرنے والے نے ان کے اس مکالمے کو سنا ہی نہیں ہے، قرآن میں پڑھا ہی نہیں ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہ ہے مکالمہ وہ کہ جو پیروی کرنے والے ہیں جن کی انہوں نے پیروی کی ہوگی، یہ قیامت والے دن دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہو چکے ہوں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة، جنہوں نے پیروی کی ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں دربار میں اس کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لگایا جائے، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں، بری ہو جائیں جس طرح آج وہ ہم سے بری ہو چکے ہیں۔ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمالوں کو دکھائے گا اور ان کو ان کی جو حسرت ہے، ندامت ہے، وہ آگ سے جہنم سے کبھی نہیں نکال سکے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کے وجود کو مخلوقات کے اعضاء سے تشبیہ دیتا ہے، ایسے ہوئے ہیں دنیا کے اندر فرقے، مجسمہ ایک فرقہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے جس طرح ہمارا ہاتھ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی آنکھیں اسی طرح ہی ہیں جس طرح کی ہماری آنکھیں ہیں، اللہ کا جسم اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ ہمارا جسم ہے، یعنی وہ اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ یا مخلوق کے اعضاء کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اس بندے کے دل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی معرفت کی جو گرہ ہے وہ لگ ہی نہیں سکی اور وہ شرک سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور گویا کہ اس نے تابعین اور متبوعین کا یہ جو ایک دوسرے سے بری ہونا ہے، یہ جو مکالمہ ہونا ہے قیامت والے دن، یعنی کہ اس نے ایسا سنا ہی نہیں ہے۔ ایسا سنا ہوتا تو وہ ہدایت کی پیروی کرتا، وہی الہی کی پیروی کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے معاملہ میں فقط اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھتا جہاں تک اللہ نے اس کو محدود رکھا ہے، لیکن وہ تو آگے بڑھ گیا، وہ تو چراگاہ میں داخل ہو گیا اور اس نے چرنا شروع کر دیا اور اس نے اللہ کی صفات کے تخمینے جو ہے وہ لگانے شروع کر دیے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو تشبیہ دینی شروع کر دی۔ اس کے دل کے اندر غیبی معرفت کی گرہ لگی نہیں ہے اور یہ شرک سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس آدمی نے جس نے اس طرح کیا، اس نے تابعین اور متبوعین کا جو بیزاری والا جو مکالمہ ہے وہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ اذ یقولون، جب وہ کہہ رہے ہوں گے تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو فرمایا ہے اس کی طرف انہوں نے یعنی اس کو بطور استشہاد پیش کیا ہے۔ انا کنا لفی ضلال مبین، بے شک ہم باز گمراہی میں تھے۔ اذ نسبیکم برب العالمین، یہ ہے تابعین کہہ رہے ہوں گے متبوعین کو
کہ ہم واضح گمراہی میں تھے کہ ہم نے تمہیں اللہ کے برابر قرار دیا، ہم تمہیں اللہ کے برابر قرار دیتے رہے، اس لیے ہم واضح گمراہی میں تھے۔ تو جو اللہ کو تشبیہ دیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح واضح گمراہی میں ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، وہ اللہ کہ تمام مخلوقات جس کے سامنے اپنی ضروریات کی غرض سے بھی اور ضروریات سے ہٹ کر بھی جس کے سامنے عاجز ہیں، اور وہ اللہ کہ جس کی صفات اسی حد تک معلوم کی جا سکتی ہیں جس حد تک بیان کر دی گئی ہیں، باقی صفات تک جو پہنچنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اور وہ اللہ جو اس سارے سسٹم کی نگرانی کر رہا ہے، سارے نظام کی نگہبانی کر رہا ہے، اور تمام مخلوقیں جو ہیں وہ اس کے سامنے ہیج ہیں، اور جو عقلیں اور جو فکر اور جو وساوس اور جو خطرات اس کی ذات یا صفات کی انتہا کی طرف چلے، پھر وہ عاجز آئے ہیں، تھک ہار کر انہیں ماتھا ٹیکنا پڑا ہے، تسلیم کرنا پڑا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اللہ تشبیہ سے بلند ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بات سے بلند ہے کہ اس کی ذات اور اس کی صفات کی حقیقت کو پوری طرح معلوم کیا جا سکے، وہ اس سے بہت بلند ہے، وہ تشبیہ سے بھی بلند ہے۔ اور وہ تمام مخلوقات جو ہیں وہ ان کا خالق ہے، مالک ہے، اور تمام عبادت کرنے والوں کا وہ معبود ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات بیان کر دی گئی ہیں یہاں، اور جو تعارف کرایا گیا ہے اور جو تعریف کی گئی ہے، جو اس تعریف پر، اس تعارف پر، اس بیان پر کان نہیں دھرتا، توجہ نہیں دیتا، تو وہ انسان گمراہیوں کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے، پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔